وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اب اللہ نے حیات کا ذکر کیا نا، تو انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک سڑے ہوئے گارے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے. سڑا ہوا گارا. سڑا ہوا کیوں؟ جب کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے نا، کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی زندہ چیز کے بننے میں، تو چیزیں سڑتی ہیں. آپ دیکھو انڈا کھانے کی چیز ہے نا، کتنا مزے کا ہوتا ہے، لیکن مرغی کے نیچے یا انکیوبیٹر میں رکھ دو، اب جب وہ زندگی کی طرف جائے گا نا تو سڑاند پیدا ہوگی اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد انڈا نکالو، توڑ کے دیکھو، ساری زندگی کبھی انڈا نہیں کھاؤ گے، اتنی بدبو آئے گی اس کے اندر سے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سڑاند ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اللہ بے جان چیز کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو سڑاتے ہیں پہلے. اس میں یعنی یہ تو ایک پروسیس ہے نا، ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا بنایا. وہ تو چیزیں پہلے کیا ہوتی ہیں؟ سڑتی ہیں. سڑنے کے بعد جا کے پھر اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو مٹی تھی نا، جو گارا تھا، اس کو پہلے سڑایا ہے. سمجھتے ہو؟ اس میں سڑان پیدا ہوئی ہے، اسمیل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر. پھر آہستہ 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 اس میں، جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، پہلے بدبودار ہوتا ہے، پھر گوشت خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ناک کان اور اعضا بننا شروع. تو بالکل یہی پروسیس کس کا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کا. اب اس میں فوراً بنا دیا اللہ نے، یہ اربوں سال لگے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم نے کلمہ کن کی طاقت سے آدم کو بنایا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ میں بنا لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی کلمہ کن کی طاقت سے بن سکتا ہے. کھربوں سال بھی لگ سکتے ہیں اس میں، کہ پہلے مٹی پڑی رہی ہو، پھر اس سے پتلا بناؤ، پھر اس میں، یا پتلا نہ بناؤ، چھوٹا سا کوئی چیز بنی ہو، پھر وہ بڑے ہوئے ہوں. تو کیسے بنا، اس کا پورا اس میں اگر کوئی سائنس بات کرتی ہے تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت، وہ اسلام کے خلاف. بھائی اگر کوئی سائنسدان لے آئے کہ بھئی اس طرح سے ہوا ہوگا، مٹی کے گارے سے کروڑوں اربوں سال میں اس طرح سے پہلا انسان وجود میں آیا ہوگا، کل کوئی سائنسدان پیش گوئی کر دیتا ہے، تو وہ پیش گوئی اسلام کے خلاف بولو نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے، یہ سڑا ہوا گارا تھا، وہ سڑا ہوا گارا. اس کا مطلب عام گارا سڑا ہوا نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسی کیمیائی پروسیس سے گزارا گیا ہے، کوئی کیمیکل ری ایکشن اس میں ہوا ہے. ری ایکشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایکشن کہنا چاہیے. خیر، اللہ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ سے. اب جنات بھی سائنس کے دسترس سے باہر ہیں، کیونکہ جنات مادی چیز نہیں ہے، الگ ٹائپ کی مخلوق ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے. ڈارون نے تو بندر کی نسل کہہ دیا جو اتفاق سے پیدا ہوا ہے. جب اتفاق سے ہوا ہے نا، تو اب یہ قابل عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو، آپ جا رہے تھے، آپ کا بٹوا اتفاق سے کسی کی جھولی میں گر گیا، فقیر کی جھولی میں گرا، اس نے گرا پیسے رکھا، پتلی گلی سے نکل لیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے بھائی اس بندے کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اتنے ڈالر دیے. فقیر کیا کہے گا؟ بھائی اس نے کون سا دیے ہیں، چل رہا تھا کر کے اتفاق سے نکل گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ لیک ہو گیا جب آپ کا منہ کھلا ہوا تھا، گڑ گڑ کر کے آپ کے منہ میں پانی چلا گیا. وہ بندہ چلا اور وہ اس کا مشکیزہ لیک ہے، آپ نے پانی پیا، بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا شکریہ ادا کر، اس نے تجھے پانی پلایا. آپ کہیں گے پلایا کہاں ہے، وہ تو جا رہا تھا اتفاق سے، پنچر ہی کہاں ہوا ہے. اتفاق سے ہوئے ہوئے کاموں میں کسی کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، کسی کا شکریہ ادا نہیں، سزا بھی نہیں ملتی، سزا بھی نہیں ملتی. اتفاق سے جا رہے تھے، آگے سے کھمبے سے ٹکرا گئے آپ، تو نہ کھمبے کو برا کہو گے نہ اپنے آپ کو، بھائی مجھے کیا پتا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا یا اوپر دیکھ رہا تھا. خیر، تو اگر انسان اتفاق سے آیا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بولو نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں. یہ عزت دار مخلوق جب ہی بنے گا جب اس کو بنانے والا کہے کہ سب سے عزت دار مخلوق کس کو بنایا میں نے، انسان کو. تو اللہ کہتے ہیں تم بندر سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں لایا گیا ہے، لہذا تمام مخلوق میں سب سے عزت دار کون ہو تم. اے اللہ کیا پروٹوکول تھا جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اللہ اس پروٹوکول کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ پروٹوکول سن کے ہم قابل عزت بننے کی کوشش کریں.
تو اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں اتنا پروٹوکول دیا, شیطان کو ناراض کیا, پرواہ نہیں کی, فرشتوں کو اشکال ہوا, پرواہ نہیں کی, انہی فرشتوں کو کہا کہ جس کی پیدائش پہ تمہیں اعتراض تھا تم سب سجدہ کرو گے, اب اگر تم الٹی حرکتیں کرو گے نا تو شیطان کہے گا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ پیدا ہونے والی چیز بولو نہیں ہے, ہم نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ زمین میں فساد مچائے گا, خون بہائے گا زمین میں, پھڈے کرے گا, شرک کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تو اللہ میاں کو بھی وہی غصہ آتا ہے جو کسی باپ کو غصہ آئے اپنی اولاد پہ جس کو بڑی محبت اور پروٹوکول سے پالاؤ اور بچہ کیا نکلے نافرمان, اور پھر فیملی پلاننگ والے تانے دے رہے ہوں ہم نے تو کہا تھا کہ اس زمانے میں بچے نہیں ہونے چاہیے, اور تیسرا اگر ایسا نکلے تو پھر تو فیملی پلاننگ والے بولیں گے ہم نے کہا نا تھا 2 بچے ہی اچھے, اب 2 ہی اچھے ہوں گے, تیسرا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ میاں اس لیے اس پروٹوکول کا کیا کرتے ہیں, منہ سے یعنی بول لیں, میں کہنا تھا پھوٹ لیں یعنی, لیکن اب بول لیں, اسی وجہ سے اللہ اس پروٹوکول کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کیسے پیدا کیا آدم کو. اللہ کی نظر میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں, ہماری نظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, پروٹوکول نمبر 1, اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرن, میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. پہلا پروٹوکول کیا, اللہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتاتے نہیں ہے, نہ پوچھتے ہیں. واحد مخلوق ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے فرشتے جو اللہ کے مقرب تھے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں ایک عجیب کام ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. من صلصال من حمأ مسنون, میں اس کو ایک بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا. یہ فرشتوں کو نا سرپرائز دینے کے لیے. سرپرائز کیا ہے اس میں, فرشتوں کو جب اللہ نے بلایا نا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتے سمجھے ہوں گے اب تک تو نور سے, روشنی سے, کچھ لائٹ سے اللہ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا ہے, جاندار مخلوق, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کی ہے مٹی سے, کچھ جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں آگ سے. تو ہمیں جو بلایا گیا ہے اٹ مینس کہ اب مشک و عنبر سے کوئی چیز پیدا ہونے والی ہے, کوئی الگ یونیک قسم کی مخلوق آنے والی ہے جو بنائی کس چیز سے جائے گی, گلاب کے پھولوں سے, یا مشک و عنبر سے, یا سونے اور چاندی کو کشیدہ جائے گا, اس سے کیا بنایا جائے گا انسان. تو اللہ نے فرشتوں کو اور سرپرائز میں ڈال دیا, کیا ایک بدبودار گارے سے بنانے والا ہوں, تاکہ فرشتے حیران ہوں اللہ ایسی چیز سے تو مخلوق بنا رہا ہے اور تو ہم سے اس بارے میں ہمیں کیا دے رہا ہے, اطلاع دے رہا ہے اس کے بارے میں. یہ فرشتوں کو تعجب میں ڈالنے اور ان کی آزمائش کے لیے بھی. اب فرشتے تو حیران ہوں گے, اللہ تو اگر مجھ کو عنبر سے بنا رہا ہوتا تو ہمیں بتاتا نا, بنا رہا ہوتا تو بتاتا ہمیں. دیکھو ابے تمہیں جب تک مثال سے بات نہیں سمجھاؤں نا سمجھ میں نہیں آئے. دیکھو گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ نے ایک دن بریانی بنائی, ایک دن نہاری بنائی, نہاری بڑے گوشت سے, بریانی چھوٹے گوشت سے, زردہ فلانے چاول سے, اور جب بھی ڈشیں بناتی ہے کبھی آپ سے پوچھتی نہیں. ایک دن اس نے آپ کو بلایا کہ آج جو میں ڈش بنانے والی ہوں میں پہلے آپ کو بتاؤں گی. ایک دم آپ کہو گے لگتا ہے آج تو شہد اور اب مجھے زیادہ چیزوں کے نام بھی نہیں ہے, شتر, ہاں زبردست, آج کل تو شتر مرغ ہٹ پہ چل رہا ہے. لگتا ہے بیگم آج شتر مرغ کے انڈے کا سالن بنانے والی ہیں, تبھی آج مشورہ لیا جا رہا ہے. اور بیگم جواب میں کہیں کہ میں آپ سے مشورہ لے رہی ہوں اور آج میں کیسی یونیک ڈش بنانے والی ہوں جو مسور کی دال سے بنے گی. آدمی کہے گا بیگم بریانیاں تم نے بنائی ہیں زعفران کی, اس کے بارے میں مشورہ نہیں لیا. تو یہ مسور کی دال کی چیز مٹیریل تو دیکھو تم کیا ڈال رہی ہو اس میں. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, فرشتوں کو جب بلایا, فرشتے کہے بھائی اب تو مشک و عنبر سے کوئی مخلوق بننے والی ہے, سونے چاندی سے بننے والی ہے, ہیرے جواہرات سے بننے والی ہے. اللہ نے کہا میں ایک بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں. پروٹوکول تم نے اس کو ایسا دینا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس کو بنا کے کمپلیٹ کر لوں اور اس میں جان ڈال دوں تو فَقَعُوا, گر پڑو, لہو, اس کے لیے ساجدین, سجدہ کرتے ہوئے. یہ ہے سرپرائز تھا یا نہیں تھا؟ کیوں؟ اچھا فرشتوں نے کیا کہا, فرشتوں نے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ, سارے فرشتوں نے کیا کر لیا, سجدہ. بھائی چھوڑو اس بحث میں کہ مٹی سے بنے ہیں یا بدبودار مٹی سے بنے ہیں یا اللہ میاں نے یہ کیا کام کیا ہے, آرڈر جو دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے, فالو. گر گئے. ایک اکیلا شیطان تھا
جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک پہ چلتا تھا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو سب لوگ سجدہ کرو اس کو. اللہ کہتے ہیں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اس میں لاجک بنتی کیا ہے کہ ایک مٹی سے بنایا اور اس کو پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے لاجک نہیں بتائی, لیکن کچھ چیزیں سرسری غور سے پتہ چلتی ہیں. بھائی اس کے اس مال کو نہیں دیکھا جائے گا جس سے بنایا جا رہا ہے. اصل اس ٹائپ کی مخلوق جس کے پاس ایسا ذہین دماغ ہو اور جس کے پاس علم سیکھنے کی ایسی صلاحیت ہو, چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ہو, یہ صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں. آسان لفظوں میں اس جیسی ذہین مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. ذہانت کی بیس پہ اس کو یہ عزت دی جا رہی ہے تاکہ یہ اس آزمائش کو قبول کرے جس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. امتحان عقل مندوں کا لیا جاتا ہے. دیکھو امتحان ان کا لیا جاتا ہے. 3 قسم کی مخلوق ہے نا. ایک وہ جن میں خواہشات ہی نہیں ہے, فرشتے, ان کی بھی آزمائش نہیں ہو سکتی, ان کو جو کہیں گے وہ کر لیں گے, ان کا نہیں کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا. دوسرے وہ مخلوق جس کو اللہ نے خواہشات دی ہیں مگر کھوپڑی نہیں دی, جیسے شیر, گدھا, لومڑی, ان کو خواہشات تو دی ہیں, دماغ نہیں دیا. ان کو برائی سے روکو, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, ان کو بھی آزمایا نہیں جا سکتا, لہذا ان کے لیے بھی جنت اور جہنم نہیں ہے. ایک انسان اور جنات وہ مخلوق ہے, لیکن جنات کی طبیعت میں چونکہ شرارت غالب ہے اور ذہانت ان کی انسانوں جیسی نہیں ہے. باتیں بڑی بڑی کام طاقتور بہت ہوتے ہیں جنات, کھوپڑی انسانوں جیسی نہیں ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہشات بھی دیں اور اللہ نے عقل بھی دی ہے. تو اب یہ عقل اور خواہشات کے بیچ میں لڑتا ہے. خواہش کہتی ہے زنا کر لو, عقل کہتی ہے غلط کام. کچھ لوگ خواہشات میں پڑھ کے کر لیتے ہیں اور کچھ عقل استعمال کر کے رک جاتے ہیں. تو یہاں امتحان ممکن ہے, باقی مخلوق کا امتحان ممکن نہیں ہے. یہ مخلوق اللہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو اس کائنات میں غور کر کے مجھ پر ایمان لائے, مجھ سے محبت کرے, اس محبت کا مزہ ہے. فرشتوں کا ایمان یہ اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. اضطراری اختیاری پھر لمبی بحث ہو جائے گی, جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس کو. اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس نے انکار کر دیا. ابا ان یکون مع الساجدین, اس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کہتے ہیں ما لک الا تکون مع الساجدین, اے ابلیس سب جب سجدہ کر رہے تھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اجماع کے قائل ہیں. جو کام سارے کر رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد, سارے نہیں کرتے تو بھی غلط ہوتے, لیکن شیطان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ریفرنس جمہور کا دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم تو کہتے ہیں 20 رکعت تراویح 150-200 سال پہلے جب ساری دنیا پڑھ رہی تھی تو تم نے 8 کی ایک لا کے امت کو کیوں اختلاف میں ڈال دیا؟ صدیوں سے سارے پڑھتے آ رہے تھے, تو جو کام کر رہے تھے تم بھی کر لیتے. ابھی اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کلپ میرا آنے والا ہے, تو میں بتاؤں گا اجماع کہ کس کس نے اجماع کا دعویٰ کیا. خیر, تو اللہ کہتے ہیں جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ تو بھی کر لیتا ان کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر, شیطان نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لم اکن کا مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو سجدہ کر لوں جسے تو نے صلصال من حمأ مسنون, ایک سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہو. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا پروٹوکول دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں فخرج منها فانک رجیم, نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. فرشتے نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, ٹھیک ہے اللہ مجھ پر لعنت ہے نا, میں تو ہو گیا لعنتی. اب بجائے توبہ استغفار کرے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی, جب لعنتی جیسے ہوتا ہے نا, بعض دفعہ ابا کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں, بولتے ہیں تو نالائق. جو بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو کہے گا ابا نے مجھے نالائق بول دیا, آئندہ میں لائق بننے کی کوشش کروں گا. اور کچھ ہوتے ہیں تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے, ابا نے بول دیا تو نالائق, شکل دیکھ تیری چرسیوں جیسی, کیا کر رہا ہے تو کم بخت. تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم چرسی ہیں تو اب ہم چرس پیئیں گے. ابا نے ہمیں کیا انسلٹ, اب ہم کیا کریں گے, ہم چرس پیئیں گے. ہم نالائق ہیں نا, اب ابا میں نالائق بن کے دکھاؤں گا. یہ تکبر ہوتا ہے. وہ ابا بھی پریشان ہوتا ہے, میں نے تو اس نیت سے نہیں کہا تھا بھائی تمہیں, بھائی اب ہم کیا کریں گے. تو یہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو عقل آ جاتی ہے ڈانٹ کھا کے, کچھ لوگ تکبر میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو شیطان کو عقل نہیں آئی. شیطان نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تو نے کہہ دیا لعنت, تو لعنت کا مطلب لعنت پہ ہی قائم رہنا. اب میں اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا, اس لعنت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. انظرنی الی یوم یبعثون, تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے, موت نہ دینا مجھے. اور بما اغویتنی, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے نا,
تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں بھی ان کو گمراہ کروں گا. کیسے کروں گا؟ جو کچھ زمین میں ہے نا ان کے لیے مزین کر کے پیش کروں گا. بڑی خاندانی بات ہے یار. شیطان نے خاندانی بات اس سینس میں کی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی خاندانی ہے شیطان سے بچنے کے لیے. اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اور گمراہی کا میتھڈ آف جو وے آف گمراہی ہے نا وہ بھی بتا رہا ہے، تاکہ اللہ کو یقین آ جائے واقعی یہ کیا کرے گا، گمراہ کرے گا. اس نے کہا اے اللہ جب تو زمین میں ان کو بھیجے گا نا تو زمین میں اٹریکٹ کرنے کی چیزیں بہت ساری، تو میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا. ان کمبختوں کو پتا ہوگا کہ یہ مسافر خانہ ہے، 20 25 30 40 50 سال سے زیادہ نہیں رہنا. روزانہ جنازے اٹھائیں گے، روزانہ جنازے پڑھیں گے، ابا کو مرتبہ دیکھیں گے، اماں کو مرتبہ دیکھیں گے، دادا کو مرتبہ دیکھیں گے، نانا کو مرتبہ دیکھیں گے، صدر کو مرتبہ دیکھیں گے، وزیر اعظم کو مرتا ہوا دیکھیں گے، جرنیلوں کو مرتا ہوا دیکھیں گے، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو جنازے اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے. اس کے بعد بھی ان کا دل بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں، ایک دن بحریہ ٹاؤن کے اونر کے جنازے کو بھی دیکھیں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں سے ان کا دل نہیں نکلے گا. کہیں گے کامیاب وہ ہے جس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، جس کا ذاتی گھر اور کرائے پہ جو رہ رہا ہے وہ کیا ہے، ناکام. جس کے پاس لینڈ کروزر وہ کامیاب، جو چنچی چلا رہا ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے تھوڑے دن میں یہ بھی قبر میں اور چنچی والا بھی کہاں، قبر میں. عورتوں پہ مریں گے ان کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کے، زندگیاں برباد کریں گے عورت کے پیچھے، خودکشیاں کریں گے اس معاشقوں میں، جبکہ پتہ ہے کہ کتنی بھی حسینہ ہو تھوڑے دنوں کے بعد وہ حسینہ نہیں رہتی، دادی نانی بنتی ہے. دیکھ لو نا پرانی ایکٹروں کو، اور 20 سال کے بعد ان کا حال بیچاریوں کا دیکھا کرو کیا ہوتا ہے. اب دیکھنے نہیں لینے جا کے کہیں نیٹ پہ اس بہانے کے چلو، پر پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آدھا کام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے. 1975 کی حسینہ دیکھیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے 2003 میں 23 میں کیسی لگ رہی ہے، 24 میں کیسی لگ رہی ہے. آدھا کام کریں گے آدھا نہیں کریں گے. سب بڈھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور جن عورتوں کے ناجائز عشق کرتے ہو، حرام عشق کرتے ہو، تو اللہ نے عورت کو تو ویسے بھی جلدی بوڑھا کر دینا ہوتا ہے، وہ تو زیادہ عبرت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے. عورت کو حسن زیادہ دیا تو حسن چھینتا بھی اللہ کیا ہے، جلدی ہے، بہت جلدی، تھوڑے دنوں میں ختم. مرد اس طرح حسین نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لمبے کھینچتے رہتے ہیں. تو اس لیے بھائی دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ فری نہ کراؤ، اتنا کراؤ جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. تو اللہ پہ ترجیح مت دو دنیا کو. اس لیے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کسی کا بنگلہ دیکھ کے مجھے کبھی آج تک الحمدللہ حسرت نہیں ہوئی کہ یار یہ بنگلہ اتنا ہے، اتنا یہ اتنا، پتہ نہیں کیا ہے. کہ تھوڑے دنوں میں وہ کھٹولا کہتے ہیں، وہ جو جنازے کا ہوتا ہے نا کھٹولا، اس میں لیٹا ہوا ہوگا. یہ تو بنگلہ بہت اچھا ہے، کاش یہ ہمیشہ رہتا، پھر بہت اچھا ہے بھائی. رہتا ہمیشہ نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. فری پھوکٹ میں مل جائے، یا کروڑوں پتی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو ایک آدھ بنگلہ خرید لو، نہیں بنایا ہوا ہے تو چھوڑو یار. حدیث میں آتا ہے تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور سواری جو استعمال میں آ گئی. باقی تیرا مال نہیں ہے، وارثوں کا مال ہے. تھوڑے دن میں مارکیٹ سے کروڑوں روپے تو نے لگا دیے، وارثوں کا ہے. آپ کا چلو وارثوں کا تو ان کا کہاں ہے، وہ بھی تھوڑے دن رہیں گے، آگے پارسل کریں گے. وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اس کا فائدہ صرف ریاض ملک کو ہوگا. وہ پیسے لے کے کھائے گا، اور اس کو بھی جب ہوگا جب وہ کھائے. اگر وہ بھی پراپرٹی بنا کے چلا گیا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، تبھی ہم کھاتے الحمدللہ اچھا ہیں. اور آپ نے فرمایا جو پہن کے پرانا کر دیا، کوشش کرتے ہیں پہنے اچھا. اور آپ نے فرمایا جو بھی چیز استعمال میں آئے، اس لیے گاڑی ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے بھائی، پہلے GTO 125 رکھی تھی جب موٹر سائیکل تھی، اب کیا رکھی ہوئی ہم نے، ریوو رکھی ہوئی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے، تو چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھائی، اپنے پیسوں سے ہے، سمجھتے ہو. اور مجھے پتا ہے کہ میری جتنی مالی حیثیت ہے اس سے ڈبل مالی حیثیت والوں لوگوں نے ریوو نہیں رکھی، وہ سادہ کار میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عیاشی نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ شریعت کا حکم ہے. جو استعمال میں آ گیا وہ ہو گیا ختم. اور جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو پٹپٹیوں میں گھوم رہے ہیں،
یہ سادگی نہیں ہے, اٹ از کالڈ کنجوسی. کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہوتی ہے, جان نکل رہی ہوتی ہے پیسہ نکالتے ہوئے, خرچ نہیں کر رہے ہوتے, ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں چنچیوں میں, ذاتی بنگلے لیے ہوئے ہیں اور کھا ڈھنگ سے نہیں رہے ہیں. تو خیر یہ بڑا لمبا موضوع ہے, کئی بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ لأزینن لہم فی الارض, زمین کی چیزوں کو ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ اٹریکٹیو, ہر چیز کھینچے گی. ادھر جب حیدری مارکیٹوں میں جائیں گے, ابے یار ایک الگ دنیا ہے بھائی, کاش میری جیب میں بھی پیسہ ہوتا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسی کے حیدری مارکیٹ سے ارلی جانب قبرستان ہے. یہ سارے حیدری والے تھوڑے دنوں میں کہاں کے لیٹے ہوئے ہوں گے؟ ادھر لیٹے ہوئے ہوں گے. تو قبرستان جا کے یہ بولا کرو, کاش میری جیب میں اعمال ہوتے. تو یہ جو مردے پڑے ہوئے ہیں نا, یہاں کیا کام آئے گا بھائی؟ اعمال کا. تہجد ہوتی, تراویح ہوتی, تلاوت ہوتی, صدقے ہوتے, خیرات ہوتا, سچ ہوتا, اللہ کی محبت ہوتی. تو یہ قبر میں آج کیا ہوتی؟ کام آتی. قبر میں جانے کے بعد غریب امیر سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں, کاش بھائی ہم نے کیا جب فرشتہ آ کے قبر میں سوال پوچھتا ہے تو کئی حدیث میں آتے ہوئے سوال پوچھے گا, کتنی دکانیں تھی آپ کی, کیا بینک بیلنس تھا. یہ پوری ہے اللہ میاں کے یہ سوالات بولو ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا, کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا, مجھے اس سے تبھی نفرت نہیں ہوتی کہ یار ایک وقتی کسی خواہش کی بیس پہ گناہ ہو گیا, اللہ توبہ کی توفیق دے. لیکن نیک آدمی اور دنیا پہ رالے ٹپکاتا ہو نا, بہت غضب آتا ہے اس شخص پہ. ایک دیندار صاحب تھے, ایک دن بڑی نیک پرہیزگار, چہرے پہ نور, ٹوپی, داڑھی. مجھے کہنے لگے, حضرت میری فیکٹری کا پتہ نہیں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہو نہ جائے. میں نے کہا تم دیندار نہیں ہو. پھر ایک دن میرے پاس آیا, کہہ رہے میرے 3 بچے ہو گئے, پرانا قصہ ہو گیا, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. 4تھا بچہ ہو رہا ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ یار اب پہلے ہی مہنگائی کا دور ہے, پریگننسی ہو گئی ہے بیگم کو, اتنی مہنگائی ہے مفتی صاحب. اب میرے بیان بھی سنتا, پابندی سے سنتا تھا. تو مجھے خیال ہوا, خدا کے بندے, مرغے پھوڑتا ہے تو صبح و شام, یوں کہہ دیتا میری بیوی کی صحت اچھی نہیں ہے, یہ مجھے بچے پسند ہی نہیں ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کی فطرت, نہیں پسند ہوتے بچے, یوں کہہ دیتا. یہ تو نہ کہتا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اتنا مجھے غصہ آیا نا, یہ داڑھی تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, اتنا چھوٹا دل. اس کا مطلب یہ داڑھی آپ کی کلچر کی بیس پر ہے. جو اللہ کو مانتا ہے تو کتنی بڑی حقیقت, بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, وہ غافل ہوگا. اور اتنا غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میرے دلائل سے میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا بھائی جاؤ یار, نہیں کرو, گرا دو اس کو, اللہ خود ہی وہ بچہ قیامت کے دن حساب کو. میں نے کہا واقعی تم قحط سے مر جاؤ گے, 4تھا ہو گیا نا تو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی. میں نے کہا شادی ہی آپ نے غلط کی تھی اس مہنگائی کے دور میں, تو شادی اور ایک کیوں پیدا کیا. پھر میں الٹے جوابات دیتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو خود 8 بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, اب ان کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کا جو پہلا پیدا ہوا تھا نا وہ غلط ہوا تھا, اتنی مہنگائی میں اس کو پیدا کر کے ظلم کیا تم نے اس کے اوپر. اور آپ کا اپنا پیدا ہونا ہی غلط تھا, کیونکہ فیکٹری کو کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے. آپ کے ابا نے آپ کے لیے فیکٹری چھوڑی, اور پاکستان میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں چھوڑا انہوں نے. یا تو فیکٹری چھوڑ کے جاتے اور فائر بریگیڈ کا سسٹم بھی چھوڑ کے جاتے, اور پھر تمام حفاظتی ٹیکے بھی لگا کے جاتے, اور جو بیماریاں 10 سال بعد آنے والی ہیں ان کی ریسرچ کرتے, ان کے بھی پہلے سے ٹیکے ٹھوک کے جاتے. یہ تمام طرف سے جب امن سکون, بلکہ سیدھا سیدھا کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے, اس کے بعد پھر اولاد پیدا کرنی چاہیے تھی. ورنہ بھائی ٹرک کے نیچے بھی آ سکتا ہے بچہ. کیا خیال ہے بھائی, بچہ پیدا ہو گیا, خدا نخواستہ ٹرک کے نیچے آ گیا, ڈاکو نے مار دیا. یہ جتنے ڈاکو نے مارے ہیں تو پیدا ہوئے ہوئے بچے کو تو مارا ہے جو بڑے ہو گئے تھے. تو ان خطرات کی بیس پہ بھائی ایک بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گولی مار کے ہلاک کر لو, کیونکہ آئندہ حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہو جائے گا. آئندہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو یہ پاگلوں کا ایک قسم ہے, اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ, اور دنیا مسافر خانہ, ایسی کی تیسی. وہ ہمارے پنجابی دوست ہیں, جب ان کا بیوی سے پٹا ہوتا تھا نا, اور سسرال والے ان کو یوں کھچیٹ رہے تھے نا, بہت زیادہ ان کو اسکرو پانے سے ٹائٹ کیا ہوا تھا, بہت زیادہ. جب تنگ آ گیا, مجھے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ اپنے سسرال کو کہو ایسی کی تیسی, جو مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کراچی کے بہت معصوم ہو, ہمارے یہاں یہ ایسی کی تیسی سے کوئی فرق. پنجاب میں ایک خاص علاقے کی گالیاں بڑی مشہور ہیں, میں اس علاقے کا نام نہیں لے رہا, کسی شہر والوں کو بدنام نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں یہ جو آپ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہو نا کہ ایسی کی
تیسی، اس سے آپ سمجھتے ہو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہم سسرال میں کہیں گے ایسی کی تیسی، تو ان کو ایسا لگے گا جس کسی نے کھجایا ہے تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی موٹی بھاری بھرکم وزنی فحش گالی دینے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سامنے والے پہ. اس کو ایسا لگتا ہے کہ داماد نے کچھ شاید تھوڑی سی انسلٹ کی ہے. کہہ رہی ہے ایسی کی تیسی. وہ ہنسیں گے. وہ کوئی کام کرنا شاید شادی وادی کرنا چاہ رہے ہو تو میں نے کہا ایسی کی تیسی. وہ کہ ہنسیں گے یار بس اتنی سی بات ہو گئی ایسی کی تیسی. تو بھائی ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ایسی کی تیسی کوئی گالی تو میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا ہم تو اتنے عرصے سے لوگوں کو ایسی کی تیسی سکھا رہے ہیں. خیر تو اللہ میاں نے کیا فرمایا, بس جلدی سے مکمل کروں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. شیطان نے کہا میں زمین کو کیا بنا دوں گا, اٹریکٹیو. یہ سائنسدانوں کے لیے بھی بنایا ہے, یہ سیاست دانوں کے لیے بھی بنایا ہے. بھول گئے ہیں کہ موت بھی ہے. تو دنیا میں خوش صرف 2 لوگ رہتے ہیں, اللہ پہ توکل کریں, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, اور جتنا ہے سمجھیں میرے لیے یہ بہت زیادہ, ضرورت مجھے اس کی بھی نہیں. 2 وقت کی روٹی مل جائے